أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضلكم إيمانا أفضلكم معرفة. اس کائنات میں ہم سب زندگی بسر کرتے ہیں اور ہمارا زندگی بسر کرنا کہیں افضلیت کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں مفضولیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو ہم سے افضل تصور کیے جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہم سے کم تر تصور کیے جاتے ہیں۔ لیکن انسان کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی کوشش اور کاوش یہ ہوتی ہے کہ وہ افضل بن کے زندگی گزارے، مفضول بن کے زندگی نہ گزارے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایمان کے اعتبار سے افضلیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ تو حضور سرور کہاں پہ ارشاد گرامی جو میں نے آپ کی گوش گزار کیا، فرماتے ہیں افضلکم ایمانا۔ اگر آپ یہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے، ایمان سب میں ہے، آپ میں بھی ایمان ہے، ہم میں بھی ایمان ہے، اور مختلف کلمہ گویوں میں ایمان پایا جاتا ہے، اور ایمان ہر اس فرد میں ہے کہ جو حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام رکھتا ہے۔ لیکن کس کا ایمان زیادہ ہے، اور زیادہ اپنی جگہ پر کس کا ایمان افضل ہے، کون اپنے ایمان کی بنیاد پہ افضلیت کی حیثیت رکھتا ہے؟ فرماتے افضلکم ایمانا افضلکم معرفہ۔ تم میں سب سے زیادہ ایمان کے اعتبار سے افضل وہ ہے کہ جو معرفت کے اعتبار سے افضل ہے۔ جو معرفت میں اضافہ ہوگا، معرفت بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے ایمان کے اندر افضلیت بھی بڑھتی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان سے وابستگی اور اس ایمان کے اندر علم کی بنیاد پر معرفت اور معرفت کی بنیاد پر افضلیت عطا فرمانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الرابع تنصیص اہل اللغہ۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی علامات حقیقت و مجاز سے متعلق۔ اگر کبھی کسی لفظ کا استعمال ہم کر رہے ہیں اور لفظ کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ اپنے معنی حقیقی میں مستعمل ہے یا معنی مجازی کے اندر مستعمل ہے، تو اس وقت ہم کچھ علامتوں کو سامنے رکھیں گے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ لفظ اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہو رہا ہے یا معنی۔ پہلی علامت کیا تھی؟ التبادر، دوسری صحت حمل اور عدم صحت سلب، تیسری علامت الاضطراد، اور چوتھی علامت جو ہے تنصیص اہل اللغہ، اہل لغت، اہل زبان کا نص کرنا کہ اس لفظ کے یہ معنی ہے۔ کوئی صاحب زبان آپ سے کہے کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اہل زبان کا یہ لفظ کے اوپر نص کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہی معنی حقیقی ہے۔ المراد من تنصیص اہل اللغہ ہوا تنصیص مدون معاجم اللغہ العربیہ۔ کیا مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جتنے بھی عربی جاننے والے افراد ہیں وہی اہل لغت ہیں؟ آپ عرب میں جائیے، کیا وہی اہل لغت ہے؟ کہ نہیں، المراد من تنصیص اہل اللغہ، اہل لغت سے مراد، جن کی نص سے مراد وہ کیا ہے؟ ہوا تنصیص، وہ تنصیص نص کرنا کس کا؟ مدونی معاجم اللغت العربیہ، جو لغت عربیہ کی معاجم ہیں، لغتیں ہیں، ان معجم کے تدوین کرنے والے، لکھنے والے اگر کسی بات کو کہیں فإن مدونی اللغت الأوائل، اگر آپ اوائل میں شروع میں دیکھیں تو لغت کے پہلے مدونین میں سے شروع میں سے کون ہے؟ کل خلیل ابن احمد الفراہیدی المتوفی 71 ہجری، 170 ہجری کے اندر یہ خلیل ابن احمد فراہیدی کا انتقال ہوا۔ یہ ہیں مؤلف کتاب العین، جنہیں کتاب العین لکھی ہے، والجوہری، جوہری ہیں، المتوفی 398 جو 398 ہجری کے اندر انتقال فرمایا۔ مؤلف الصحاح، جنہیں کتاب الصحاح لکھی ہے۔ قد دونوا کثیرا من معانی الالفاظ، جنہوں نے تدوین کیا، لکھا ہے بہت سارے الفاظ کے معنی کو، من السن القبائل عربیہ، ہیں کن لوگ ہیں جو عرب کے مختلف قبائل ہیں، وہ کس کس زبان کو استعمال کرتے ہیں، ان زبانوں سے الفاظ کو سنا، ان کے معنی کو لکھا ہے۔ وہ سکار البادیہ، اور جو بادیہ کے یعنی کہ جو چلنے والے
ریگستانوں کے رہنے والے ہیں وہ. فتنسیس مثل ہؤلاء یکون مفیدا للاطمینان بالموضوع، یاد رکھیں ان جیسوں کا نص کرنا وہ موضوع کے اطمینان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ہر کسی کا نہیں. ٹھیک ہے نا. آج کے زمانے میں تو ولادی ہے لوگ، ولادی کا مطلب اولاد ہے عرب کی، عرب نہیں ہے لوگ. جسے آپ اور ہم اردو جاننے والے افراد کی اولادیں ہیں، خود نہیں، اہل لغت نہیں ہے ہم لوگ. اہل لغت تھے انیس، دبیر، ذوق، غالب، اقبال، یہ لوگ ہیں جو اردو کے مدور ہیں، جنہوں نے ترکیبیں استعمال کی ہیں، کس طرح کیا استعمال، یہ وہ لوگ ہیں. ھذا وسیاتی تفصیل الکلام فی حجیہ قول لغوی فانتظر. اور یہ تو باب ہم نے کہہ دیا اہل لغت سے مراد کیا ہے، لیکن انشاءاللہ قول لغوی حجت ہے کہ نہیں ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آیا چاہتی ہے، فانتظر، لہذا کا انتظار کیجیے. یہ گفتگو تھی، ختم ہو گئی اس منزل کے اوپر امر سادس سے متعلق، اہل علامات حقیقت و مجاز سے متعلق. الامر السابع، اب 7واں امر شروع ہو رہا ہے، الاصول اللفظیہ، اصول لفظیہ سے متعلق. اب دیکھیے کتنی اہم باتیں بتا رہا. فرمایا ان الشک فی الکلام یتصور علی نحوین، جب بھی کلام سے متعلق شک پیدا ہوتا تو شک دو قسموں پر منحصر ہوتا ہے. دو طرح کا شک سامنے آتا ہے. تصور شک دو طرح سے ہوتا ہے، جب بھی کلام میں شک ہوگا دو طرح سے ہوگا. الف، پہلا الشک فی المعنی الموضوع، یہ شک پیدا ہوگا کہ اس لفظ کے معنی موضوع کیا ہے. شک کائے میں ہوگا، معنی موضوع میں ہوگا کہ اس لفظ کے کون سے معنی وضع کیے گئے ہیں، اس پہ شک ہوگا. معنی موضوع کل شک فی ان السعید هل وضع للتراب او لمطلق وجه الارض، جیسے یہ شک پیدا ہو جائے کہ لفظ سعید جو ہے، صاد سے سعید، فتیمموا سعیدا طیبا فإن لم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر آپ کو پانی نہ ملے تو سعید پر تیمم کیجئے. اور اس سعید کے معنی کیا ہے؟ کشک فی ان السعید حل وضع للتراب، کہ یہ تراب کے لیے وضع کیا گیا ہے، مٹی کے لیے. او لمطلق وجہ الارض، یا زمین پہ جتنی بھی جو جس کو زمین کہہ سکتے ہیں اس کے لیے سعید کہا گیا ہے. مٹی اور زمین فرق ہے. فرق کیا ہے؟ مٹی تو یہ مٹی ہے، اور زمین میں پتھر بھی آتے ہیں، زمین میں راکھ بھی آتی ہے، زمین میں مورنگ بدرپور بھی آتا ہے، زمین کے اندر ڈسٹ بھی آتی ہے، زمین کے اندر الہ ماشاءاللہ کوئی ایک چیز زمین. لوہا تانبا کہاں سے نکلتے ہیں؟ زمین ہے، زمین کا حصہ ہے. تو کیا لفظ سعید کا اطلاق صرف مٹی کے لیے ہوا ہے، اس کے لیے وضع کیا گیا، یا مطلق وجہ عرض کے لیے وضع کیا گیا؟ ایک تو یہ ہو گیا. اس میں کیا کرنا ہے آگے بتائیں، 2 منٹ رکیے. با، دوسرا شک، الشک فی مراد المتکلم، مراد متکلم میں شک ہو جائے. متکلم جو کلام کرنے والا ہے اس کی کیا مراد ہے، وہ کیا معنی مراد لے رہا ہے، مگر کب؟ بعد العلم بالمعنی الموضوع، جب معنی موضوع کا علم ہو. آپ کو پتا ہے لفظ اسد وضع کیا گیا شیر کے لیے. میں نے کہا میں نے شیر دیکھا، استعمال کیا شیر کا لفظ، تو یہ شیر انہوں نے جنگل والا دیکھا تھا. یہ پتا ہے آپ کو کہ شیر کے، اسد کے معنی جنگل والے شیر کے ہیں، علم ہے آپ کو، وہ معنی حقیقی ہے، اور ایک مرد شجاع معنی مجازی ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن اب شک ہو رہا کہ مول صاحب نے جو استعمال کیا کہ میں نے شیر دیکھا تو انہوں نے جنگل والا دیکھا تھا، یا یہ شک کائے میں ہوا مراد متکلم میں. متکلم نے کس معنی کو مراد لیا لفظ سے. اما النحو الاول، جہاں تک پہلے والے مرحلے کا مسئلہ ہے، پہلے شک کا مسئلہ ہے، من الشک، شک سے متعلق، فقد مر الکلام فیہ فی الامر السادس، اس پہلے شک سے متعلق تو ہم نے ساتھ بیان کیا. ہم نے امر سادس کیا تھا؟ چھٹا امر، علامات حقیقت و مجاز. اگر آپ کو شک پیدا ہو رہا ہے معنی موضوع کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ تمادر دیکھیے، بتائے گا معنی حقیقی کیا ہے، معنی مجازی کیا ہے. صحت حمل و صحت سلب بتائے گی علامات حقیقت میں سے کہ یہ معنی حقیقی کیا ہے، مجازی کیا ہے. اضطراد بتائے گا،
تنسیس اہل لغہ بتائے گی. یہ امر سادس میں یہی بیان کیا گیا ہے. پہلے والے امر سے متعلق شک کو وَعَلِمْتَ أَنَّ هُنَاكَ علامات، اور آپ نے اس بات کو جان لیا کہ وہاں کچھ علامتیں ہیں، یمیز بها المعنى الحقیقی المجازی، جن علامتوں کی بنیاد پر معنی حقیقی سے معنی مجازی کو ممیز کیا جاتا ہے، الگ کیا جاتا ہے، تخصیص دی جاتی ہے، ان کو الگ کر دیا جاتا ہے. کنفرم ہو گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ وَأَمَّا النَّحْوُ الثَّانِي، جہاں تک دوسرے شک کا مسئلہ ہے، من الشک، دوسرے شک ہے، فَقَدْ عُقِدَ لَهُ هَذَا الْأَمْرُ، تو اسی چیز کے لیے اس امر کو معین کیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے، گڑھا گیا ہے، گانٹھ باندھی. عقد کہتے ہیں گانٹھ باندھنے کو، یعنی کہ اس بحث کو اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس دوسرے والے شک کو دور کیا جا سکے. فنقول، تو ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان الشک فی المراد الاقسام، جب بھی مراد متکلم میں شک ہو تو وہ شک کئی قسموں پر منقسم ہوتا ہے. وفی کل قسم اصل، ہر قسم کے لیے قانون ہے. یجب الفقیہ، فقیہ پر واجب ہے کہ تطبیق العمل علیہ، کہ عمل کو اسی کے اعتبار سے تطبیق کرے، اسی اعتبار سے مطبق کرے، تطبیق کرے، اس پہ اپلائی کرے، نافذ کرے. وَإِلَيْكَ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ أَقْسَامِ الشَّكِّ وَالْأُصُولِ الَّتِي يَعْمَلُ بِهَا، اور اب آپ کے سامنے شک کی قسم کی طرح اشارہ کیا رہا کہ شک قسم کون سی ہوگی، اور پھر اس شک کے لیے کون سا اصل ہے، کون سا قانون ہے، کون سے اصول بنائے گئے ہیں جس پہ آپ کو عمل کرنا ہے. بات واضح ہوئی؟ اب آئیے دیکھیے. الاول اصالۃ الحقیقہ، پہلا اصالۃ الحقیقت ہے، انشاءاللہ اس کی بحث بعد میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.